اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ علی رسولہ الکریم و علی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ چونکہ مناسبت ہے شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی، لہٰذا آج کے ٹاپک جو ہے وہ ہمارا وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی، حالانکہ مشکل ہے کہ اتنے کم وقت میں امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کو جو ہے وہ پورا اس کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن بہرحال ایک دو ٹاپک جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو تعزیت اور تسلیت ہے آپ تمام مومنین کرام اور وقت امام کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں، وقت امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت ہے شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم امام علی رضا علیہ السلام کی بائیوگرافی دیکھ لیں، چھوٹی سی بائیوگرافی۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے، آپ کے والد کا نام موسیٰ ہے، یعنی ہمارے ساتویں امام جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں، جنہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، اور آپ کی والدہ کا نام ہے نجمہ خاتون۔ آپ کی ولادت 11 ذیقعد کو سن 153 ہجری، ظاہراً سن 153 ہجری میں آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ کی شہادت، اب اس شہادت کی تاریخ میں ذرا سا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ عام طور پہ ہندوستان میں 23 ذیقعد امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ مانی جاتی ہے، 23 ذیقعد سن 203 ہجری۔ اور ایران میں جو شہادت کی تاریخ مانی جاتی ہے وہ آخر صفر، یعنی 30 صفر یا 29 صفر مانی جاتی ہے۔ بہرحال شہادت امام کی مظلومانہ ہے، ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ امام کی شہادت مظلومانہ ہے۔ اچھا، عمر مبارک آپ کی جو ہے وہ 50 سال ہے۔ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ جناب سبیکہ ہیں۔ اور ایک جو سب سے اہم ٹاپک ہے، علامہ ذیشان اظہر جوادی اللہ مقامہ یا دوسرے علماء کے نزدیک کہ امام علیہ السلام کی صرف ایک اولاد ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں ہیں۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام علیہ السلام کی صرف ایک اولاد یعنی جناب امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی قبر مطہر جو ہے وہ مشہد مقدس میں ہے۔ اب آئے کہ ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو یہ کرنی ہے کہ امام علیہ السلام نام علی، لقب رضا، اور امام علیہ السلام کی زندگی جب آپ دیکھیں گے تو بہت سارے کرامات، بہت سارے فضائل، بہت ساری چیزیں ہمیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ سب سے اہم جو ہے وہ ہے حدیث سلسلۃ الذہب، جو بہت مشہور اور بہت معتبر، اور یہاں تک کہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ایسا سلسلہ ہے امام علیہ السلام کا، امام علیہ السلام نے جو اس سلسلے کو ذکر کیا ہے، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کامل ایمان کے ساتھ مردے کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ حدیث سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ وہی حدیث سلسلۃ الذہب جب معلوم ہوا لوگوں کو کہ امام جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں تو 24,000 راوی قلم دوات لے کر کے پہنچے جہاں پہ امام کی سواری تھی، اور فرمایا، آواز دیا کہ مولا اے فرزند رسول، بہت دن ہو گئے ہیں آپ کے اللہ کے رسول کا لہجہ سنے ہوئے، گزارش ہے کہ حجت خدا کی زیارت بھی کرا دی جائے، اور جو ہے وہ امام آپ لہجہ رسول خدا بھی سنا دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے اس حدیث کو فرمایا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ ایک بڑا مضبوط قلعہ ہے، ومن دخل حصنی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا، امن من عذابی، اللہ کا کہنا ہے کہ جو بھی اس قلعے میں آ جائے گا وہ ہمارے عذاب سے نجات پا جائے گا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس کی شرط ہے اور اس کی شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام علیہ السلام نے پورا سلسلہ بیان کیا تھا کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہاں تک کہ سلسلہ جو ہے وہ مولا کائنات تک پہنچا، مولا کائنات سے پیغمبر اسلام، اور پیغمبر اسلام سے جبریل، لوح قلم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ گویا امام علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ دیکھو، جو اصل سلسلہ ہے
اور جو حقیقی سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جو بھی ہے وہ جعلی ہے۔ ایک دوسرا جو امام علیہ السلام کا جو ایک قدم ہے جس کے اوپر عام طور پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کیوں قبول کی۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ حکومت حاکم ظالم ہے، حاکم جابر ہے، اس کے باوجود امام علیہ السلام نے حکومت ولی عہدی قبول کی۔ آپ دیکھیں حالات کو دیکھیں، امام علیہ السلام کی زندگی کے زمانے کے حالات کو دیکھیں یا اس کے پہلے کے حالات کو دیکھیں۔ جب بنو عباس تخت حکومت پر آئے تھے تو انہوں نے ایسے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے قتل امام حسین علیہ السلام کے انتقام کو بہانہ بنایا تھا، لیکن جیسے ہی حکومت پہ آئے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو ظلم انہوں نے کیا وہ علوی لوگوں کے اوپر کیا، یعنی شیعان حیدر کرار کے اوپر کیا، خاص طور سے سادات بنی فاطمہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اتنا زیادہ ظلم کیا، کبھی گھر میں آگ لگا دیتے تھے، کبھی مردوں کو لے کر کے چلے جاتے تھے، کبھی عورتوں کے زیور گھر سے چھین کر کے لے کے چلے جاتے تھے، یہاں تک حالات ہو گئے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں غریبوں جیسی زندگی جینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے حالات تھے، اور ان حالات میں امام علیہ السلام کا ولی عہدی قبول کرنا ایک بہت ہی ضروری قدم تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کی ویسے ہی سادات بنی فاطمہ پر ظلم کم ہو گیا۔ کیوں کم ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ولی عہد سلطنت ہیں، اگر ان کے علم میں آ جائے گا کہ یہ ہم جو ہیں وہ سادات کرام پر ظلم کر رہے ہیں تو کہیں یہ ایکشن نہ لے لیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد سادات بنی فاطمہ کے اوپر ظلم بند ہوا۔ اچھا، اور آگے بھی بہت ساری چیزیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا؟ جب ولی عہد بنایا گیا تھا تو شہید کیوں کیا گیا؟ دیکھیں مامون جو ہے نا وہ بڑا شاطر اور بہت ہی چال باز قسم کا انسان تھا۔ اب ایسے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو شخص اپنے بھائی کا نہ ہو وہ دوسرے کا کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب ظلم ہو رہا تھا اس وقت سادات بنی فاطمہ جو ہیں وہ ظلم کے شکار تھے، تو وہ حکومت سے ناراض تھے، ساتھ ساتھ چونکہ امین کو اس نے مارا تھا اس لیے اس کے خاندان والے بھی ناراض تھے۔ تو مامون نے یہ سوچا کہ اگر بنی فاطمہ میں سے کسی کو ہم لے لیں اپنے حکومت میں تو وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، سکون سے ہو جائیں گے، کم سے کم ایک طرف جو ہے وہ ہم چین سے رہیں گے، لہٰذا اس نے حکومت دی، یعنی ولی عہدی دی۔ اور جیسے اس نے ولی عہدی دی ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اعتراضات کے جواب بھی امام علیہ السلام نے دیے، بہت سارے مناظرے ہیں امام علیہ السلام کے، بہت سارے مناظرے ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں امام علیہ السلام کے۔ اس کے بعد جب اس نے عید کے روز دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ مشتاق تھے تو یہاں سے اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر لوگ ان کی طرف آ گئے تو انقلاب آ جائے گا اور حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں عید کا دن اور اس کے بعد سے امام علیہ السلام کی شہادت، اور پھر اس نے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ انگور میں زہر ڈال کر کے امام علیہ السلام کو دیا۔ ایک جو اور کام امام علیہ السلام کا ہے، بس وہی آخری بات آج کے اس ٹاپک کے لیے، اور بس امام علیہ السلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر زور دیا ہے تو وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ آپ دیکھیں پوری زندگی میں امام علیہ السلام کی جب رویا کرتے تھے تو گریا سے ضبط نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بڑی مشہور روایت ہے 29 ذی الحجہ کی یا پہلی محرم کی، بڑی مشہور روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام نے ریان ابن شبیب کو بلایا، ریان ابن شبیب آئے تھے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اور ریان ابن شبیب سے امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر تمہیں رونا آ رہا ہو کسی بھی چیز کے اوپر تو میرے جد حسین کے اوپر گریا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین